اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے تو یہ کہہ رہے ہوں گے اے کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، بہت برا ساتھی ہے۔ آخری آیت جو کچھ دنوں پہلے پڑھی گئی تھی وہ قرآن کریم کے تذکرے پر تھی، اور یہ بھی قرآن کریم کے تذکرے پر ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر و نصیحت کی کتاب بنایا ہے۔ جو شخص قرآن کریم سے روگردانی کر گیا تو اس کو پھر دوسرا کوئی راستہ ہدایت کا مل نہیں سکتا، اور ایسے شخص کے ساتھ کہ جو قرآن کریم سے اپنا پیچھا چھڑا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور وہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے، دور کرتا رہتا ہے، اور اس آدمی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ راہیاب ہے۔ تو یہی تذکرہ آگے بھی چل رہا ہے کہ یہ آدمی جو قرآن کو تو اپنا راہ ہدایت مانا نہیں اور اس سے ذکر و نصیحت لیا نہیں، شیطان اس کے ساتھ لگ گیا اور اسے بھٹکا رہا ہے، اور یہ اسی حالت میں، گمراہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گیا ہے۔ تو جب یہ اسی حالت میں اللہ کے یہاں پہنچ گیا اور اس کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ شیطان جو ہے کس طرح مجھے بھٹکاتا رہا ساری زندگی، اور یہاں بھی وہ ساتھی ہے، چونکہ گناہ میں دونوں ہی مشترک ہے، مشرک یہ بھی مشرک وہ بھی، تو اب یہ کہہ رہا ہے قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب جتنا دوری ہوتا، تو بہت برا ساتھی ثابت ہوا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج ہرگز تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تم دونوں ہی مشرک ہو اور عذاب کے اندر مشترک ہو۔ دنیا کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برا ساتھی بھی کچھ فائدہ پہنچا جائے، اور اس کے ساتھ ہونے سے بھی کچھ تسلی، کچھ سکون ہوتا ہے کہ چلو میرا دوست تو ہے، اگرچہ بدمعاش صحیح، لیکن آخرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں مقابلہ ہی اچھائی کا برائی کے ساتھ ہے۔ تو یہ برا ساتھی کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، دونوں ہی عذاب میں گرفتار ہے، تو پھر ایک دوسرے کی کیا یہ مدد کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ہی مصیبت کے اندر چند لوگ گرفتار ہو تو تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ صرف میں ہی تھوڑی مصیبت میں ہوں، دوسرا بھی تو ہے، تیسرا بھی تو ہے، لیکن آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ جہنم کے اندر جو عذاب اور جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ اتنا زیادہ خوفناک، اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ایک دوسرے کو سوچنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی، بلکہ سب سے کم جس کو عذاب دیا جائے گا وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے۔ تو برے ساتھی سے آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جان چھڑانا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے، کاش اس کا ساتھ نہ دنیا میں ہوتا نہ آخرت میں ہوتا، تو آج ہم اس طرح رسوا اور ذلیل نہ ہو رہے ہوتے۔ أَفَأَنَّتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھلا سکتے ہیں، اور اس شخص کو راستہ دکھلا سکتے ہیں کہ جو دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہو، کھلم کھلا گمراہی میں پڑا ہوا ہو۔ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، جو جانتے بوجھتے قرآن کریم کو، ہدایت کو اور عقل و شعور کی باتوں کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے صلاحیت چھین لیتے ہیں اور ان لوگوں کو گمراہی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مکہ کے لوگ جو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، گویا یہ بہرے ہیں
سنتے نہیں، اندھے ہیں، حقیقت کو دیکھتے نہیں، اور یہ کھلم کھلا گمراہی میں جا چکے ہیں، انہی کو یہ لوگ ہدایت سمجھ رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے صلاحیتیں چھین لی ہے اور ان پر کفر و شرک کا مہر لگ چکا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ ظاہری کان سے سنتے ہیں اور ظاہری آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن دل کے کان اور دل کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو چکی ہے، اس لیے یہ لوگ ہدایت میں نہیں آ سکتے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ تو اگر ہم آپ کو لے جائیں، وفات دے دیں، تب بھی یقیناً ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا پھر ہم آپ کو دکھلائیں گے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یقیناً ہم اس پر بھی مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ اب سزاؤں کا بیان ہے۔ جب کوئی قوم، کوئی لوگ ہدایت کی باتیں ماننے کے لیے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ کا پرانا طریقہ چلا آیا ہے ہر قوم کے درمیان کہ جب ایک میعاد، ایک وقت پورا ہو جاتا ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا چکے ہوتے ہیں، لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جب یہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں تو ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور ان کو بھی سزائے دی جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کے زندگی کے اندر ہو۔ ممکن ہے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے، اور اگر ایسا ہوا کہ آپ کے زندگی کے اندر بھی ان کو عذاب دینا پڑا تو ہم وہ آپ کو بھی دکھلائیں گے کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو سزا کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ جو عام قوموں کے ساتھ ہوا کہ مکمل کی مکمل قوموں کو ہی اللہ تعالیٰ نے تہو بالا کر دیا، ختم کر دیا، عاد و ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یک بارگی ہلاک کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دعا کیا تھا کہ پوری امت کو ایک مرتبہ ہلاک نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ تو تمام مکہ والوں کو یا مکمل جتنے کافر و مشرک ہیں سب کو ایک بارگی تو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرنے والے، سزائیں دیں گے، ضرور دیں گے، اور وہ سزائیں جنگوں کی شکل میں پیش آئی، بدر کے اندر، احد میں، حنین میں، اور مختلف جنگوں کے اندر جو ہے اصل جو مجرمین تھے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہم کس طرح اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے تو عذاب میں مبتلا کریں گے، ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، ختم کیا۔ اور آپ کے جانے کے بعد بھی جو لوگ دور دور میں تھے اور وہ لوگ بھی ماننے کے لیے راضی نہیں تھے، تو ان سے بعد میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے میں جنگیں ہوئیں، ان لوگوں کو بھی سزائے دی گئی۔ تو اس طور پر یہ وعدہ پورا ہوا۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو وفات دے دے تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، ان کے گناہوں کی سزا ان کو دیں گے، یا ہم آپ کو بھی دکھائیں گے جو ہم نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اور یقیناً ہم اس پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ یہ سب انسان ہی تو ہے، مخلوق ہی تو ہے، ہمارے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہماری قدرت سے، طاقت سے باہر تو نہیں، جب چاہیں گے ہم جب ان کو عذاب میں اور سزا میں مبتلا کر دیں گے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔